مریضوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم میں فارماسسٹ کا کردار ناگزیر ہے۔ ایک فارماسسٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی ممالک میں ڈاکٹر مریض کے چیک اپ کے بعد مرض کی تشخیص کرتا ہے، مگر اس کے لیے دوا ایک فارماسسٹ تجویز کرتا ہے۔ دوا کی تیاری کے لیے اجزاء کا انتخاب، خواص و اثرات، ان کی تحقیق، ہسپتال اور شفا خانوں میں دواؤں کی تقسیم فارماسسٹ کی بدولت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں 25 ستمبر کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب منعقد کی۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن اسلام آباد کے ایڈیشنل سیکرٹری کامران رحمان خان مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے ممبران اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران سمیت دنیائے طب اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین کی ایک بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامران رحمان خان، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن نے کہا کہ فارماسسٹ ادویات کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان، افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کو فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات بڑھا کر اربوں ڈالر حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ صحت کے شعبے سے وابستہ تمام پیشہ ور افراد اپنی بہتر اسکل ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں، کیونکہ وہ اپنی مہارت اور علم میں اضافہ کر کے صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور معیشت کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فارمیسی کے پیشے کو بہتر فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے تاکہ اعلیٰ معیار کے ادویات تیار کر کے ان کے برآمدات میں اضافہ کیا جائے اور ملک و قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند نتائج حاصل کیے جائیں۔ آئی سی سی آئی کے صدر احسن ظفر بختاوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ فارمیسی ڈے ہمیں صحت کے نظام میں فارماسسٹ کی گراں قدر خدمات کو تسلیم کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جو پی پی اے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن ان کو اور ان کے تمام ممبران کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ ویلکم کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اسلام آباد چیمبر یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جوائنٹلی آج کا جو آپ کا ورلڈ فارماسسٹ ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہم نے اسلام آباد چیمبر کا جو انتخاب کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارماسسٹ کمیونٹی ہے اس کا جو رول ہے اس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فارماسسٹ جیسا کہ میرے سے پہلے ظفر بختاوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً جو 50% فارماسسٹ ہیں وہ انڈسٹریل سیکٹر میں جابس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو فارماسسٹ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ انسٹیڈ جاب سیکر کی جگہ جاب گیور بنے اور انٹرپرینیورز بنے، کیونکہ اگر آپ انٹرپرینیورز بنیں گے تو آپ اس میں اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی بہتر ارن بھی کر سکیں گے اور آپ کے لیے ترقی کے زیادہ مواقع موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، شاید فارماسسٹ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی، تو میری اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام فیسلٹیز پاکستان کے لیول پہ جو ڈاکٹرز کو دی جاتی ہیں وہ فارماسسٹ کو بھی دی جانی چاہیے، اور فارماسسٹ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور اگر ان کی کنٹریبیوشن کو ہم ریکگنائز کریں گے اسی طریقے سے جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کی سروسز کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے جو ہمارے فارماسسٹ ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا، اور جو ہماری ینگ یوتھ ہے وہ بھی اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے سوچے گی اور وہ اس کو ایز اے کیریئر اپنائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ فارماسسٹ پاکستان میں بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی فارماسسٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے پاکستان سے ایک لیبر باہر جاتا ہے تو وہ شاید $1000 بھی کما کے پاکستان نہیں بھیجتا، لیکن اگر ایک ڈاکٹر پاکستان سے باہر جاتا ہے تو وہ شاید ہزاروں ڈالر وہاں پہ ارن کرتا ہے اور پھر وہ پاکستان کو بھی واپس ایز اے ریمیٹنسز بھیجتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فارماسسٹ کو بھی اسی طرح سے ایجوکیٹ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ فارماسسٹ بنیں، اور کیونکہ پاکستان میں بھی آلریڈی فارماسسٹ کی شارٹیج ہے، اور اس کے بعد اگر وہ فارماسسٹ پاکستان سے باہر بھی جائیں اور وہاں پہ جا کے اچھی جابز کریں، اور اس کے بعد وہ پاکستان جسے کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز بھیجیں، تو اس سے پاکستان کے کافی مسئلے بھی حل ہوں گے اور پاکستان کی بہتری بھی ہوگی۔ اگر ہم سعودی عربیہ کو دیکھیں یا ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے فارماسسٹ ہیں جو مینلی ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ہیں، تو پاکستان سے بھی ہیں وہاں پہ، لیکن کم ہے تعداد میں، وہاں پہ زیادہ انڈین ان لوگوں کا وہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے فارماسسٹ کو یہاں سے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کریں، اور تاکہ وہ وہاں جا کے پاکستان کی بہتر خدمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارمیسی کی جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میڈیسن انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً $160 بلین کی ہے، اور $160 بلین کی جو فارمیسی پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں پوری دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک، جس میں پاکستان کا حصہ مشکل سے $250-300 ملین کا ہے۔ اور اگر جو ہماری فارماسسٹ کمیونٹی ہے، شاید آپ کو جو آپ کا جب کورس ہے جو اس میں یہ پڑھایا جاتا ہوگا ایکسپورٹس کے بارے میں، تو میری اس پلیٹ فارم سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں کا شاید ایک چیپٹر یا ایک سبجیکٹ ایکسپورٹ اورینٹیشن پہ ضرور ہونا چاہیے، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسپورٹ کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کون کون سے پروسیس انوالو ہے۔ تو میں اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں نالج ہوگی کہ ہم فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو ہم انٹرنیشنلی جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور جو پاکستان کا شیئر ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام فارماسسٹ کمیونٹی کے لوگ جو آج اسلام آباد چیمبر یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ سردار شبیر صاحب کا، جنہوں نے اسلام آباد چیمبر کو یہ اپرچونٹی دی کہ ہم فارماسسٹ ڈے کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے اس کو ہوسٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے صدر سردار شبیر احمد نے صحت کے نظام میں فارماسسٹ کے مفید کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کے غلط استعمال سے امریکہ جیسے ملک میں ہر سال تقریباً 7,000 سے 9,000 اموات ہوتی ہیں، جس سے امریکہ کے قومی خزانے کو تقریباً $40 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان حالات میں ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے اموات اور معذوریوں کو روکنے کے لیے صحت کی سرکاری اور نجی سہولیات میں کلینکل فارمیسی سروس اور فارماکو وجیلنس سینٹرز کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ فارماسسٹ اب فارمیسی کا کاروبار شروع کر کے مریضوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کر رہے ہیں، جس سے معیشت کی ترقی میں ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کا برین ڈرین روکنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے اور نوجوان انٹرپرینورز کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد کے پروفیسر شہزاد علی خان اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ڈائریکٹر فخر الدین عامر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور صحت کے نظام میں فارمیسسٹ کی خدمات کو سراہا۔